ایک وقت کی بات ہے، ایک امیر تاجر تھا جس کا نام حاجی سلیم تھا۔ اس کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی دو ننھی بیٹیاں رہ گئیں، زینب اور مریم۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد حاجی سلیم نے دوسری شادی کر لی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن جلد ہی سوتیلی ماں کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ دونوں بچیوں کے ساتھ بہت ظلم کرنے لگی، انہیں ڈانٹتی، کام کرواتی اور اکثر بھوکا بھی رکھتی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن حاجی سلیم کاروبار کے سلسلے میں کئی سال بعد واپس گھر آیا۔ سوتیلی ماں نے موقع دیکھ کر اس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ بولی، یہ لڑکیاں بدتمیز ہیں، میری بات نہیں مانتی اور گھر میں چوری بھی کرتی ہے۔ حاجی سلیم غصے میں آ گیا۔ اس نے سچ جانے بغیر ہی ایک سخت فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ دونوں بیٹیوں کو سیر کے بہانے جنگل لے گیا۔ بچیاں بہت خوش تھیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جنگل کے اندر جا کر اس نے کہا، تم دونوں یہاں پھل توڑو، میں یہیں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی لڑکیاں آگے بڑھیں، وہ چپکے سے وہاں سے چلا گیا۔ جب زینب اور مریم واپس آئیں تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف سنسان جنگل اور خاموشی۔ دونوں بہنیں خوفزدہ ہو گئیں، لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہمت نہ ہاری۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد انہیں ایک پرانی جھونپڑی ملی۔ انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ سال گزرتے گئے، وہ جنگل سے پھل اکٹھے کرتی اور بیچ کر اپنی زندگی گزارتی رہی۔ ایک دن دونوں نے ایک وعدہ کیا، اگر ہم کبھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو ہم کوئی نشانی چھوڑیں گے تاکہ دوبارہ مل سکے۔ کچھ دن بعد قسمت نے ایک نیا موڑ لیا۔ ایک دن اس ریاست کا بادشاہ شاہ مراد اپنے وزیر کے ساتھ شکار کرتے ہوئے اس جنگل میں آ پہنچا۔ جب اس کی نظر زینب پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی اور سادگی پر فدا ہو گیا۔ شاہ مراد نے زینب سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اسے محل لے جانے لگا۔ زینب اپنی بہن سے بچھڑنے پر اداس تھی، لیکن اسے اپنا وعدہ یاد تھا۔ راستے بھر اس نے چپکے چپکے سرسوں کے بیج گراتی رہی۔ کچھ دن بعد بارش ہوئی اور انہی بیجوں سے ایک خوبصورت پیلے پھولوں کی پگڈنڈی بن گئی۔ مریم نے جب وہ پھول دیکھے تو فوراً سمجھ گئی کہ یہ اس کی بہن کی نشانی ہے۔ وہ ان خوبصورت زرد پھولوں کے نشان کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، امید اور بے چینی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار وہ ایک شاندار اور عظیم محل کے دروازے تک پہنچ گئی، جہاں اس کی قسمت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دونوں بہنیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ انہوں نے فوراً ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، وہ آنسو جو برسوں کی جدائی، درد اور محبت کی کہانی سنا رہے تھے۔ اور پھر وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی۔ آخرکار بادشاہ شاہ مراد نے خوشی اور محبت کے اس منظر کو دیکھتے ہوئے ایک خوبصورت فیصلہ کیا۔ اس نے مریم کی شادی اپنے وفادار اور نیک دل وزیر کامران کے ساتھ کروا دی، تاکہ دونوں بہنیں ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہ سکیں اور کبھی دوبارہ جدا نہ ہوں۔ وہ دونوں بہنیں جنہیں کبھی بیکار سمجھ کر بے رحمی سے چھوڑ دیا گیا تھا، آج اسی دنیا میں عزت، سکون اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھیں، جہاں کبھی انہوں نے تنہائی اور تکلیف کا سامنا کیا تھا۔ اب ان کی زندگی خوشیوں، محبت اور امن کا ایک خوبصورت داستان بن چکی تھی۔